محمد بعدد کل داء و دواء مبارک. بڑی ایمان افروز بات. یہ بخاری شریف کی روایت پڑھنے لگا ہوں میں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 3905 ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 591. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا معمول سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والدین کو دین اسلام سے مشرف پایا ہے. اور فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا. سنیے گا سیدہ پاک کیا فرماتی، سیدہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن صبح و شام رسول اللہ ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہو. کہا صبح بھی رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور شام کو بھی مدینے والے مصطفیٰ ہمارے گھر پہ تشریف لاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب ہمارے گھر پہ تشریف لائے تو آپ کا آنا جانا چونکہ ہمارے گھر پہ زیادہ تھا تو مسلمانوں نے جناب صدیق اکبر کو ستانا زیادہ کر دیا کہ کیونکہ ہر اس آدمی کو ستایا جاتا تھا جس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے جتنا تعلق ہوتا تھا. تو جناب صدیق اکبر سے چونکہ زیادہ تعلق تھا. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کی سیرت نگاروں نے جو تاریخ، جو پرانی تاریخ جو لکھی گئی ہے بعثت نبوت سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی اس بات کو لکھا گیا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جناب صدیق اکبر کا جو لقب تھا نا وہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ آپ کا لقب تھا صاحب محمد. آپ کا لقب یہ تھا محمد کا ساتھی، محمد کا رفیق، محمد کا دوست، محمد کے ساتھ رہنے والا، اس پر دل جان تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والا. یہ عربی کا لفظ صاحب اس کا معنی یہ بنتا ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے کہتی ہیں، سیدہ پاک کہتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ آپ ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور میری معلومات کے مطابق جو میرے پاس یہ نقشہ موجود ہے آپ نے کم و بیش اپنے گھر سے کوئی 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا. جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو کافی سارے لوگ ہجرت کر گئے تو حضرت صدیق اکبر بھی جو میرے پاس نقشہ ہے برق الغماد ایک جگہ کا نام ہے یا برق الغماد، مکہ سے لے کے آپ وہاں تک سفر کر گئے ہجرت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، چونکہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، بہت زیادہ ستایا گیا. تو رستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آپ کا جاننے والا مکے کا سردار ابن دغنہ ملا. ابن دغنہ وہ ملا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. مکہ کے رہنے والوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے، اب میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، میں یہاں ان لوگوں کے ظلم و ستم کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. تو چونکہ ابن دغنہ جو تھا، اس کو ابن دغنہ بھی کہتے ہیں، وہ آپ کی شرافت سے اور آپ کے مقام سے واقف تھا. تو اس نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جملے کہے وہ بڑے زبردست جملے ہیں. اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر آپ کے ساتھ کفار مکہ نے زیادتی کی ہے، حالانکہ آپ جیسا آدمی مکہ سے نکالے جانے کی شخصیت نہیں ہے. آپ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ آپ کو مکہ سے نکالا جائے. آپ تو وہ ہیں کہ جن کو مکہ میں رول ماڈل کے طور پر رکھنا چاہیے. کہا وہ کیسے؟ اب سنیے اس کے الفاظ سنیں. اس نے کہا کہ آپ وہ ہیں، کہا ابو بکر تم فقراء کی مدد کرتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، بے کسوں کی کفالت کرتے ہو، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہو، رائے حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہو، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تمہیں اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گا، میں تمہیں امان دوں گا، میں مکہ کا سردار ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور آپ کو اپنے گھر پر ابن دغنہ نے ٹھہرایا. یہ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. اپنے گھر پہ ٹھہرایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر پر آرام کرنے کے لیے کہا. شام کا وقت ہوا تو ابن دغنہ مکے کے سارے سرداروں کے پاس گئے جہاں وہ بیٹھتے تھے. وہاں جا کر اس نے کہا کہ سنو بات سنو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟
تم نے اتنا عظیم فرد مکہ سے باہر نکلنے پر، مکہ چھوڑنے پر تم نے اس کو مجبور کر دیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ وہ ابو بکر جس کو مکہ میں رول ماڈل کے طور پہ رکھنا چاہیے اس کو تم مکہ سے نکال لو؟ کافی ساری باتیں کی، ابھی وقت نہیں ہے، تو آخر میں ابن دغنہ نے کہا کہ میں ابو بکر کو پناہ دے چکا ہوں، وہ میرے ہاں رہیں گے، میرے ہوتے ہوئے ابو بکر کہیں نہیں جائیں گے۔ لیکن مکہ کے کافر سر پھینک کر سنتے رہے۔ ایک بات انہوں نے 2 شرائط رکھی، انہوں نے کہا 2 شرائط ہماری، کہا کہ ہماری 2 شرائطیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ابو بکر کو کہو کہ جو کچھ بھی پڑھے آہستہ آواز سے پڑھے، اونچی آواز سے نہ پڑھا کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے اگر اپنے رب کی عبادت کرنی ہے نا تو وہ اپنے گھر میں کرے، چھپ کے کرے، اپنے گھر کے کمرے کے اندر کرے، باہر نہ کرے۔ ابن دغنہ یہ شرائط قبول کر کے آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر کو یہ دونوں شرائط بتائیں، حضرت صدیق اکبر بھی خاموش ہو گئے۔ کچھ دن تو آپ اسی طرح رہے، لیکن پھر آپ کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور آپ نے اپنے گھر کے صحن میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کی، عبادت کرنا شروع کی، جو اس وقت جو مخصوص عبادت تھی وہ کرنا شروع کی۔ تو حضرت صدیق اکبر کی تلاوت قرآن میں، حضرت صدیق اکبر کی عبادت کے انداز میں اتنی پختگی تھی اور اتنا سوز تھا اور اتنا گریہ اور زاری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت کو سن کے، آپ کی عبادت کو دیکھ کر کفار مکہ کے بچے اور ان کی خواتین آ کر ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو پھر کفار مکہ کو پریشانی لگی، انہوں نے کہا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ظاہر ہے یہ مسلسل جب ابو بکر کی زبان سے قرآن سنتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ابو بکر کی زبان سے سننے والے قرآن کا اثر ان پر ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر ابن دغنہ کو بلایا اور بلا کر کہا ابن دغنہ ہم نے تیرے کہنے پر ابو بکر کو امان دی تھی، لیکن ابو بکر پھر اپنے کام کرنے لگ گیا، اس نے اپنی شرائط توڑ دی۔ ابن دغنہ واپس آئے، انہوں نے آ کر حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ بھائی اب میں تمہیں امان نہیں دے سکتا، تم نے میری رکھی ہوئی شرط توڑ دی ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بات کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے میری رکھی ہوئی شرط توڑ دی ہے، میں تمہیں اب امان نہیں دے سکتا، اگر تم چھپ کر عبادت نہیں کر سکتے، آہستہ آواز سے تلاوت قرآن پاک نہیں کر سکتے، تو پھر میں اپنی امان تم سے اٹھا لیتا ہوں۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے جو جملے کہے بڑے کمال کے جملے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، صرف ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا تم امان نہیں دیتے، نہیں دو، میں اپنے رب کی عبادت اور رسول اللہ پر اترنے والا قرآن چھپ کر نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے میرے رب کی امان ہی کافی ہے۔